بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے خدا میں جو کچھ دینا ہو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے دینا چاہیے۔ مرنے کے بعد ہمارے نام پر نہ بیوی کچھ دے گی نہ بچے، بلکہ ان سب کو ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آنا بھی مشکل ہوگا۔ بزرگوں کا ادب کرو، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو پھر کہیں بھلائی کی امید نہیں۔ ایک کا مردود سب کا مردود۔ ایک مرغی انڈے کو گندا کر دے تو 1000 مرغیوں کے نیچے اس انڈے کو رکھا جائے، کبھی بھی اس سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سر خاک پر رکھ کر انسان پاک ہو جاتا ہے، کیا حق ہے ہمیں زمین پر پاؤں رکھنے کا جب رکھا نہیں سر سجدہ میں کبھی۔ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں نہ رہو، بلکہ ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بھی مت بیٹھو۔ محبت اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات تو دیکھیں کہ رشتے والی بڑے فخر سے آ کر بتاتی ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تو تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔